صدقہ عطا کرم ہویا تے پل اندر شفا دیاں ویکھی تو منگ حسنین دا صدقہ عطا قبر وچ اپنیاں بندیاں حیاں دیاں ویکھی تو منگ حسنین دا صدقہ عطا کبیرامی تنا ڈولی تنارا غیدری لامی پران پھر اپنے راما تو بلا دیاں ویکھی پران اپنے رام تو بلا دیاں ویکھی تو منگے حسنین دا صدقہ عطا حشر دے روز جد آنا نبی لجپال نے عاجز تو دھپاں جاندیاں ویکھی تے چھاواں دیاں ویکھی تم منگے حسنین دا صدقہ عطا دیاں ویکھی تو جھک سونے دے بوئے تے نگاہ دیاں ویکھی ناہے جی کا اپنی قدر وجہ بولے ترام مسلم برادران اسلام ماہ رمضان مبارک شریف دا بابرکت مہینہ عشرۂ رحمت اور مغفرت والا اور بخشش والا اے پاک مہینہ اللہ کریم دا ایک کروڑا شکر ہے کہ جس نے ساری زندگی کے اندر پھر ایک باری عطا فرمایا ہے۔ حضرات ذی وقار ماہ رمضان مبارک دے کیا کہنے کہ ماہ رمضان مبارک اے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی امت دے واسطے مغفرت لے کے آتا ہے، رحمت لے کے آتا ہے اور بخشش لے کے آتا ہے۔ خوش قسمت وہ لوگ نے جنہوں نے اس مہینے نو پھر اپنی زندگی دے
اندر پایا اور اس دا ادب و احترام کر کے رات کو قیام کر کے دن روزہ رکھ کے اور کریم آقا علیہ السلام دے فرمان دے مطابق اس نے جنت حاصل کی تھی۔ حضرات دی وقار اللہ جل جلالہ دا کروڑا کروڑ احسان ہے کہ جس نے سن اشرف المخلوقات انسان پیدا فرمایا، اشرف المخلوقات انسان پیدا فرما کے آقا نامدار موجودات سید عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ دی امت جو پیدا فرمایا ہے۔ حضرات ذی وقار میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا اے بے حد احسان ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ اگر میں امت محمدیہ کو بخشنا نہ ہوتا تو ماہ رمضان مبارک کا مہینہ اس امت کو عطا نہ کرتا، اور اس تو علاوہ فرمایا کہ اس امت کو میں بخشنا نہ ہوتا تو پھر سورہ اخلاص یا سورہ حشر دیا آخری دو آیات اس امت کو عطا نہ فرماتا۔ تو اے اللہ جل جلالہ اور پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کا کروڑا احسان ہے کہ جس نے اللہ دا کلام بھی عطا فرمایا اور ایک پاک مہینہ بھی عطا فرمایا۔ اس مہینے کے روزے اللہ کریم نے فرض فرمائے۔ روزہ تین قسم کا ہوتا ہے، ایک فرضی روزہ، ایک وصلی روزہ، ایک منت والا روزہ۔ فرضی روزہ جو ماہ رمضان مبارک دا ایک برکت والا مہینہ ہے، اس دے 29 یا 30 دن کے روزے اللہ نے فرض فرمائے ہیں۔ منت دا روزہ وہ ہے کہ جس بندے نے کسی قسم دی منت اے منی میرا فلاں کم ہو جائے یا میں جناب والا او مینو اللہ رب العزت صحت و تندرستی عطا فرمائے تے میں اتنے دن دے روزے رکھاں گا، اے ہو گئے منت والے روزے۔ اور وصلی روزے کے لگاتار روزے جڑے بغیر ناگے دے رکھے جاندے نے، کریم آقا علیہ السلام نے اے وصلی روزے رکھن تو منع فرمایا کہ تسی میرے مثل نہیں بن سکتے، کہ اے صرف اور صرف انبیاء کرام علیہ السلام اے صرف وصلی روزے وہی رکھ سکتے ہیں، لیکن امت نو انہاں تو منع فرمایا کہ وصلی روزے نہ رکھنا، بلکہ نفلی روزے جڑے نے انہاں دی تاکید فرمایا کہ جس طرح کہ ماہ شعبان المعظم شریف دے روزے حضور ماہ رمضان مبارک تو علاوہ زیادہ تو زیادہ ماہ شعبان دے روزے رکھتے سن۔ تین قسم دے روزے نے، اگر بندہ اے ماہ رمضان کا ایک روزہ جان بوجھ کے چھوڑ دے، زندگی بھر دے بندہ روزہ رکھے، لیکن اس ایک روزے کی قضا زندگی بھر دے اندر نفلی روزے رکھن دے برابر نہیں ہو سکتی۔ حضرات دی وقار اے بابرکت مہینہ جس دا ثواب نفل دا ثواب اس مہینے دے اندر فرض دے برابر، مستحب دا ثواب فرض دے برابر، اور سنت دا ثواب فرض دے برابر، اور فرض دا ثواب 70 فرضاں دے بدلے اللہ کریم اس مہینے دے اندر عطا فرمائے۔ ایک فرض بندہ ادا کرے 70 فرضاں دا اللہ ثواب عطا فرماندا ہے۔ باقی مہینیاں دے اندر اگر بندہ جناب والا وہ نیکی کردا ہے تے نفل جتنا ثواب ملدا ہے، اس مہینے دے اندر اگر بندہ ایک نفل ادا کرے اللہ کریم اس کو فرضاں جتنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور اس مہینے کی ایک خصوصیات ہے کہ اس مہینے کے اندر جتنا زیادہ تو زیادہ بندہ اپنے اہل و عیال تے، اپنے بچیاں تے، اپنی بیوی تے، اپنے والدین تے خرچ کرے گا، جتنا کچھ خرچ کرے گا اپنی ذات تے خرچ کرے گا، قیامت والے دن اس کا حساب نہیں دے گا۔ باقی 11 مہینے کے اندر اگر بندہ ایک پیسہ بھی خرچے گا وہ بھی حساب لیا جائے گا، لیکن اس مہینے کے اندر اگر بندہ اپنے اہل و عیال تے جتنا خرچہ کرے اور پھر غرباء مساکین دے اوتے خرچہ کرے اور علماء دی خدمت کرے، حفاظ کرام دی خدمت کرے، قرآن پڑھن والیاں دی خدمت کرے، مدارس کے اندر بچیاں دی خدمت کرے، طلباء دی خدمت کرے، مساجد دی خدمت کرے، فرمایا کہ اس مہینے کے اندر زیادہ تو زیادہ جتنا ہو سکتا ہے وہ خرچ کیتا جائے، جڑا خرچ کرے گا اللہ اس کو 70 گنا زیادہ عطا فرمائے گا۔ فرمایا کہ انہا اللہ کریم وہ حساب نہیں لگے گا، بلکہ 11 مہینے کے اندر اگر بندہ ایک پیسہ بھی خرچے تو وہ بھی حساب اللہ جلالہ کی طرف مسلم دے دے گا۔
ایسا ببرکت مہینہ اور خصوصاً کہ ماہ رمضان المبارک کا پہلا جمعہ المبارک ہے، اس پہلا جمعہ المبارک کے اندر اللہ کریم ہر گھڑی کے اندر ہر سیکنڈ کے اندر 1 منٹ کے اندر 7 سیکنڈ ہوتے ہیں، ہر سیکنڈ کے اندر اللہ جل جلالہ حضور دی امت دے او لوگ انہاں دی مغفرت کی جاتی ہے جنہاں دے تے جہنم واجب ہو چکا ہوتا ہے، جڑے گناہ کر کے جنہاں دے دل سیاہ ہو چکے نے، جنہاں نو نہ اچھائی دا پتہ لگدا ہے نہ برائی دا پتہ لگدا ہے۔ فرمایا کہ اس جمعہ المبارک والے دن کی برکت فضیلت یہ ہے کہ اگر بندہ اس دے اندر نیکی کرے، فرمایا کہ رب ذوالجلال والاکرام اونا دی مغفرت اس طرح فرما دیتا ہے کہ ایک لمحے کے اندر ایک گھڑی کے اندر ایک سیکنڈ کے اندر 10 لوگوں کی مغفرت کر دیتی جاتی ہے جڑے جہنم کے حقدار ہو چکے۔ اور رمضان المبارک کے باقی دنوں کے اندر صرف 24 گھنٹے کے اندر 10 لاکھ لوگوں کی مغفرت کی جاتی ہے، لیکن اس رمضان المبارک دے اس جمعہ المبارک دی فضیلت ہے کہ ہر سیکنڈ کے اندر ہر لمحے کے اندر 10 لاکھ لوگوں کی مغفرت کر دیتی جاتی ہے، اس واسطے کہ یہ بخشش لے کے آتا ہے۔ اس دا پہلا اشرہ رحمت ہے، دوسرا اشرہ وہ مغفرت ہے، تیسرا اشرہ نجات ہے۔ اور رب ذوالجلال والاکرام سانو اس ماہ رمضان المبارک دی برکت عطا فرمائے اور خوب عیدہ اکرام کر کے روزے رکھ کے قیام کر کے رب ذوالجلال والاکرام سب جنت کا حقدار بنائے۔ حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہو گئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کے اندر حاضر ہوئے، فرمایا کہ تسی حسنین کریمین حضرت علی المرتضیٰ حضرت سیدہ فاطمہ بنت طاہرہ اور انہاں دی نوکرانی حفصہ 3 دن دے روزے رکھو، اللہ شہزادیاں کو صحت و تندرستی عطا فرمائے گا۔ شہزادے بیمار ہو گئے، یہ نفلی روزیاں دی گل کرنا پیا، شہزادے حسنین کریمین دونوں بیمار ہو گئے تے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تسی منت فرماؤ کہ 3 دن دے روزے رکھنے ہیں۔ منت فرمائی گئی، اللہ نے حسنین کریمین صحت و تندرستی شفا والی زندگی عطا فرمائی اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ وسلام علیہا اور حضرت فضہ حسنین کریمین انہوں نے نفلی روزے رکھنا شروع فرما دیتے، 3 دن دے روزے رکھے۔ افطاری کا وقت آیا تے حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے روزے رکھے، افطاری کا وقت آیا، دروازے پہ دستک ہو گئی اور حضرت علی اور حضرت فاطمہ علیہ السلام نے حق کے اندر آیت کریمہ سورہ طہ دیاں 8 کو لے کے 10 تک یہ آیت کریمہ نازل ہوئیاں اور شہزادہ حسنین کریمین علی ہو گئے۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا نظر بندو شہزادے سے کیا ہو جائیں گے، روزے رکھے گئے، حضرت علی، حضرت سیدہ فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فضہ انہوں نے نظر بندی کر شہزادیاں اللہ سے عطا فرمائے کہ 3 دن روزے رکھے جائیں گے۔ شہزادے حسنین کریمین اللہ نے صحت و تندرستی عطا فرمائی، انہوں نے روزہ رکھا۔ حضرت مولا کائنات نے مزدوری فرما کے اتنی پیسے کمائے کہ جنہاں دے نال صرف 5 روٹیاں خریدیاں جا سکتیاں سن، آپ نے وہ دانے خریدے تے حضرت سیدہ فاطمہ نے لا کے دیتے۔ حضرت سیدہ فاطمہ نے انہوں چکی دے اندر پیس کے آٹا بنایا، آٹے دیاں
5 روٹیاں بنیاں، افطاری کا وقت آ گیا کہ حسنین کریمین سب ایک ایک روٹی دیتی، دروازے سے دستک ہو گئی۔ آنے والا آ کے کہہ رہے کہ میں اج کتنے دن ہو گئے نے میں بھوکا تے مینوں کھانا دیتا جائے، یتیم سخت بھوک لگی ہے تے کھانا کھلا دو۔ اے نبی کے گھر والوں مینوں کھانا چاہیے، مینوں کھانا کھلا دو۔ حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ اے حسن اے ساری روٹیاں اٹھاؤ، اے دستک دینے والا فقیر آ گیا ہے، سیدہ پاک کے دروازے پہ آ گیا ہے، حسنین کریمین کے دروازے پہ آ گیا ہے، اے علی پاک کے دروازے پہ آ گیا ہے، اے بیت رضام کے دروازے پہ آ گیا ہے، اے نبی کے گھر والوں کے دروازے پہ آ گیا ہے، لہٰذا کا سوال پورا کر دیتا جائے، انہوں ساری روٹیاں عطا کر دیا جان۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے 5 روٹیاں اٹھا کے اس فقیر کو دے دیا۔ شام افطاری جناب والا پانی دے گھونٹ دے نال افطاری فرمائی، صبح سے وقت آیا دوسرا دن آ گیا، جناب والا اتنے دے اندر پھر روٹیاں بنایا، افطاری کا وقت آیا، افطاری کے اندر جناب والا پھر دروازے پہ دستک ہو گئی، آنے والا کہتا ہے کہ میں جناب والا مزدور ہوں، میں جناب والا سخت بھوک لگی ہے، میں روٹیاں عطا کر دیا جان۔ آپ نے 5 روٹیاں اٹھا کے دوسرے دن ہی اس کو عطا کر دیا گیا، شام کو پانی دے نال روزہ افطار فرمایا۔ تیسرا دن آ گیا، حضرت حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے دروازے پہ جا کے بھی کیا، کہنے والا کہتا ہے کہ میں کہتی ہوں کہہ تو رہا ہوں کہ میں سیدھا آیا، بڑی شدید بھوک لگی ہے، میں عطا فرما دے دو۔ حسنین کریمین حضرت امام حسین نے روٹیاں اٹھا کے اس کو دے دیا، ایک 5 روٹیاں شہزادہ نے اٹھا کے اس جناب والا قیدی کو عطا کر دیا۔ حضرت علی پاک مسلسل دن دفعہ تو بعد اپنی شہزادیاں کو لے کے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر حاضر ہو گئے، فوراً جناب والا حضرت جبریل امین بھی حاضر ہو گئے، حضرت بابا جبریل امین نے بارگاہ رسالت کے اندر سلام عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، 3 دن مسلسل دروازہ فاطمہ کے حاضر ہو کے سوال کرنے والا کوئی اور نہیں کہ اللہ کا پاک فرشتہ ہے جس کا نام جبریل امین ہے۔ مسکین بھی میں بن کے آیا، قیدی بھی میں بن کے آیا، یتیم بن کے بھی میں آیا، لیکن یا رسول اللہ 15 روٹیاں لینے ہیں، 15 روٹیاں میرے کو موجود ہیں، میں رزق کھانے تو پاک رہا ہوں، میں بنا بیواری رزق کھانے تو پاک رہا ہوں، اس واسطے 15 روٹیاں آپ کے گھرانے نے عطا فرمائیاں ہیں۔ جو بھی سجدہ دے دروازے تے مسکین آیا، یتیم آیا، قیدی آیا، بن کے جناب والا اس کو جناب نبی کو عطا دیا گیا۔ شہزادی کو مبارکباد دیتے، فرمایا کہ پیغام شہزادی کو سنا دے وہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ فرمایا کہ جڑا کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی محبت کے اندر مسکیناں نو، یتیماں نو کھانا کھلاتے ہیں، قیدیاں نو کھانا کھلاتے ہیں، فرمایا کہ رب ذوالجلال والاکرام نے اس کا بدلہ ہمارے واسطے بہترین رکھے آئے۔ حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے شکریہ ادا کیا، سجدہ نے فرمایا اسی صرف اللہ وجہ اللہ سخاوت کی ہے نہ کہ تم سدا شکریہ ادا کر۔ اللہ تعالی نے سجدہ کے الفاظ کو قرآن کی آیت بنا کے فرما دیتا، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا۔ ایسا تو کھلانے اللہ کی رضا کے واسطے، نہ اسی تواڈے کو کسی کا اجر جناب والا لینے نہ تواڈا شکریہ، ایسا جو بھی خدمت کرنے اللہ کو راضی کرنے واسطے ہماری مراداں پوریاں کر دینے پھر دنیا روٹیاں 5 دے 15 جناب والا روٹیاں لائیاں تے اللہ نے 31 سورتاں نازل فرمائیں۔ اللہ نے 31 آیتاں قرآن دیا نازل فرما دیتیاں، روٹیاں لائیاں اس نے 15، ایک روٹی دے بدلے قرآن دیا 2 آیتاں نازل ہو گئی۔ اے میرے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھرانے کی شان ہے، اہل بیت عظام کی شان ہے، اے سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا
فرماتے ہیں کہ سنی جناب والا لوگ اعتراض کرن والے کہتے ہیں کہ سنی جناب والا اہل بیت اعظم دی شان بیان نہیں کرتے. میں کہنا کہ جتنی شان اہل بیت اعظم دی اہل سنت والجماعت حضرت جناب والا احمد رضا بریلوی نے کی ہے کسی کائنات کے پتر نے اتنی تعریف اہل بیت اعظم دی کی نہیں. خود ہی سید زادے نے کہ سید زادیاں دی شان دی کر کیا کہ کس زبان سے پہلی باری حضرت خدیجہ کبریٰ دیاں 2 شادیاں ہو چکی ہیں سن تے دوویں وصال فرما کے پہلے خامد. تیسری شادی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تے حضور دی پہلی یہ جناب والا شادی سی. سرکار دی پہلی شادی حضرت ام المومنین اما خدیجہ کبریٰ دی تیسری شادی ہے. تے اج تہاڈی میری اولاد پتہ ہے کی کردی ہے؟ بابا جی تسی میرے واسطے کی جناب والا چوائس کیتی کی تسا پسند کیتا؟ اگر چند سال کی عورت وڈی ہوئے نا کہ ساری میری اولاد تھوڑی اولاد جناب والا وہ کہتی ہے کہ بابا جی
تمہیں رشتہ لبے ہی کوئی نہیں، یہ تو میرے نالوں اتنی وڈی ہے۔ تے ذرا کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بھی زندگی سیرت نو ویکھو نا، سرکار دی پہلی شادی ہے 25 سال ہے، تے حضرت خدیجہ کبریٰ دی تیسری شادی ہے، تے حضور نے پسند فرمایا، ہاں جی سرکار صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے پسند فرمایا۔ حضرت زبیر صدیقہ کائنات عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ایک دن سونے نبی نے کیا تسی اٹھتے بیٹھتے تسی اس بوڑھیا خاتون کا ذکر کرتے رہتے ہو، بڑی توجہ نال بڑی محبت نال۔ میں تقریباً 15 تو 16 تفسیر دیاں کتاباں اٹھائیاں ویکھیاں تے میں جناب والا ادوں جا کے جناب والا یہ الفاظ مینوں ملے، لیکن جڑے یہ الفاظ نہیں تو پہلے نہ تسی سنے ہون گے تے نہ تانوں کسی نے سنائے ہون گے۔ بڑی محبت دے نال بڑی توجہ دے نال سماعت فرمانا ہے کہ لفظ کو ضائع نہیں کرنا۔ حضرت جی وقار حضرت عائشہ صدیقہ کائنات رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن سونے نبی نے کیا تسی اٹھتے بیٹھتے تسی اس بڑھیا خاتون کا ذکر کرتے رہتے ہو جڑی آخری ٹائم بڑھاپے کی وجہ تو اس دے ہونٹ سرخ ہو گئے، منہ دے سارے دانت نکل چکے ہیں، اللہ تعالی نے تانوں قواریاں پیلیاں عطا فرمائیاں نے اور اس نالوں بہتر پیلیاں عطا فرمائیاں نے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے فرمایا عائشہ خدیجہ دے بارے دے کر میں دکھ نہ دیتا کر، ایسے الفاظ نہ بولیا کرو۔ مکے دے اندر جدوں لوگ مینوں میرے تو دور جا رہے سن، خدیجہ میرے قریب آ رہی ہے، جدوں لوگ میرے رستے دے اندر کنڈے سن رہے سن خدیجہ انہاں کنڈیاں نوں اٹھا رہی ہے، جدوں لوگ میرے تے پتھر برسا رہے سن حضرت خدیجہ پر ہم پٹی کر رہے سن۔ حضرت عائشہ فرماندیاں نے کہ اس تو بعد کبھی بھی ایسی بات خدیجہ کے بارے اگر میں نے کی تھی۔ حضرت لمار بڑی توجہ دے نال ساری دنیا اسلام دے لنگر تے پل کے جوان ہوئی ہے اور اسلام حضرت خدیجہ کے لنگر تے پل کے جوان ہوئی، ساری کائنات اسلام دے لنگر تے پل کے جوان ہوئی۔ آج جناب والا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت دیواری آ جائے، نمو سے رسالت دیواری جا جائے تے جناب والا بڑے بڑی قدیاں والے پیر جناب والا بابا جی امیر المجاہدین خادم حسین رضوی نے جدو جناب والا او فیض آباد کے اندر دھرنا دیتا صرف انگریزی کے ختم نبوت کے اندر واقعی اس وقت جناب والا ختم نبوت کی شکم کے اندر جناب والا انہوں نے چینج کر دیتی سی۔ بابا جی نے اپنی زندگی جو میں نے دیا اپنی اولاد کی طرف نہیں دیا، اپنی جناب والا رشتے دار ماں باپ کی طرف نہیں دیا، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموز کی طرف نہیں دیا۔ آج بڑے بڑے گدیاں والے جناب والا آج حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ دے جناب والا نام دو اور اسلام دے نام کو کما کما کے کھا رہے ہیں، لیکن ویکھیا جائے کہ اسلام میں ہماری کوئی خدمت بھی نظر نہیں آتی۔ اگر ویکھیا جائے تو اسلام کی کیڑی خدمت کی تھی ان لوگوں نے؟ مرید جناب والا ساری زندگی جناب والا او پیراں دی خدمت کرنا لگتا ہے۔ آپ جناب والا سائیکل تو موٹر سائیکل تے نہیں آندا تے پیر صاحب جناب والا دوجے مہینے پراڈو تے آ جاندے تے سائیکل دے پیچھے جناب والا مرید نے لکھایا ہوندا ساری دعا میرے مرشد دی ہے۔ کدی ایمانداری نال گل دسو کہ کدی پیر نے نہیں اپنی پراڈو تے لکھایا کہ دعا میرے مریداں دا صدقہ ہے گل؟ کدی ویکھیا ہوے؟ نہیں ویکھیا۔ اسلام دی خدمت انہاں لوگاں نے کیتی نہیں۔ ہاں امیر المجاہدین فرماندے سن کہ جڑے وچ غدار نے انہاں نوں پکڑو، میں تواڈے نال ہو کے پکڑوانا۔ کم از کم اسلام دے نام تے کھانے آ آج بڑا بڑا قاری، بڑا بڑا مولوی، بڑا بڑا جناب والا او خطیب، ادیب، اے نقیب سارے کہتے ہیں کہ اسی اسلام نو جناب والا تھم دیتے ہیں، اسی اسلام دے بڑے بڑے ٹھیکیدار ہاں۔ تے کدی جناب والا جدو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام یا قرآن پاک دی بے حرمتی ہوئے تے سامنے کدی کوئی نہیں آیا؟ کدی نہیں آئے۔ حضرت دی وقار جدو بھی آئے میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے نال وفا کرن والے، یہ کدی نہیں نکلے، کدی نہیں دیکھو گے۔ حضرت دی وقار اے ساری دنیا اسلام دے لنگر تے پڑھ کے جوان ہوئی اور اسلام حضرت خدیجہ دے لنگر تے پڑھ کے جوان ہویا۔ حضرت خدیجہ بڑیاں مالدار سن، سونے چاندی دے برتناں دے اندر کھان والی۔ ماں دی شان بھی بڑی نرالی تے بیٹے دی شان بھی بڑی نرالی ہے۔ جدوں تک ماں حضور دے نکاح دے اندر آیا، حضور نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ جدوں حضرت سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ
کے اندر یا حضرت علی نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا. حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ عظیم و شان خاتون نے آپ ایک نوکرانی سی جس کا نام نفیسہ سے، ایک دن جناب والا ایک نوکر سی جس کا نام میسرہ سے، ایک دن حضرت خدیجہ اپنے مقام کی دوسری منزل چبا رہے تھے، آرام فرما رہی ہیں. خواب دیکھیا خواب دیکھیا خواب کے اندر دیکھتیاں نے کہ آسمان کا چند ٹوٹا ہے تے میری گود کے اندر آ گیا ہے. حضرت جلاکار اے فرماتی ہیں کہ میں جناب والے کے آسمان کا چند ٹوٹا تے سیدھا آپ کی گود کے اندر گر گیا. صبح ہی اپنی نوکرانی نو کیا نفیسہ چلو نہ ورکا بن نوفل دے کول تعبیر پوچھ رہے. خواب جناب والا تعبیر ورکا بن نوفل بڑا شریف انسان ہے، بڑا دانشور تے بڑا سوچیا تے سمجھیا تے بڑا جناب والا عالم فاضل بندہ ہے. جدو آپ دے کول پہنچیا ورکا بن نوفل اٹھ کے کھڑا ہو گیا. کہتا ہے طاہرہ زمانہ جاہلیت کے اندر بھی حضرت خدیجہ کبریٰ کا لقب سی طاہرہ پاک تے صاف. اس وقت بھی آپ کا جناب والا لقب سی طاہرہ، آپ کا لقب اس زمانے جاہلیت کے اندر طاہرہ کا لقب مشہور ہے. کھڑا ہو گیا کہتا ہے طاہرہ آپ نو جناب والا اتنے تشریف لے کے آئی ہو، وجہ کی بن گئی. فرمایا کہ میں نے دوڑ پہ گئی ہے. تسی جناب والا کہنے لگا کسی نوکر کو بھیج دیتے تے میں چل کے آپ کے دروازے تے آ جاؤں. آپ نے جناب والا فرمایا چل کوئی گل نہیں. خواب ہی جدا سی کہ میں نے خود ہی تیرے کول آنا پہ گیا. اے برکا بن نوفل جناب والا کول پہنچے. آپ نے خواب دسیا او 3 باری اٹھیا تے 3 باری بیٹھا. 3 باری برکا بن نوفل نے جدو خبر سنی خواب سنیا 3 باری اٹھیا تے 3 باری پہ گیا. حضرت جلاکار اے کہنے لگا سیدہ خدیجہ تسی جھوٹ دے نہ بولدیاں. فرمایا کہ یہ تو پہلے کبھی میں جھوٹ بولیا. فرمایا کہ تو پہلے میں کبھی جھوٹ بولیا. آپ نے فرمایا کہ بالکل تساں جھوٹ نہیں بولیا. برکا کہنا ہے جڑی نوکرانی تواڈے نال ہے اسرائیل نو باہر بھیجو نا تے خواب دی تعبیر میں دس دینا. حضرت نفیسہ نو باہر بھیجیا. او برکا بن نوفل کہنے لگا فرمایا کہ جڑا خواب تساں ویکھیا ہے کہ آسمان دا چند ٹوٹا ہے تواڈے گود دے اندر آ گیا ہے، میں تانوں خوشخبری دینا تواڈی شادی ایک ہاشمی متقی نوجوان دے نال ہون والی ہے. اگر تانوں اودی سمجھنا ہے تے میں تانوں اودیاں نشانیاں وی دس دینا. تانوں اگر اودی سمجھنا ہے میں تانوں اودیاں نشانیاں وی دس دینا. حضرت جلاکار چلو چلے گئے. بادل جناب والا جدوں وہ شخص وہ نوجوان چلے گا تے بادل اودے تے سایہ کرنے گے اور اودے گناہ دے درمیان اودے نبوت ہوے گی. حضرت خدیجہ بڑی حیران ہویاں لے کے نفیسہ نو گھر دے اندر آیا. نفیسہ نال میری شادی نال والا کہنے لگیاں نفیسہ اے کون ہے جڑا میرے جوڑ دا پیدا ہو گیا؟ اے کیڑی شخصیت ہے جدے نال میری شادی ہونے والی ہے؟ اودے تو پہلے تے جناب والا سرکار دے نال شادی تو پہلے بڑے بڑے وزرا بڑے بڑے امیر لوگاں نے آپ دے نال نکاح کی خواہش دا اظہار کیتا لیکن آپ نے فرمایا نہیں جدوں میرا بچہ پیدا ہو تو میں کر لواں گے. ایک جناب والا بیٹھ نبی پاک دی پھوپھیاں دی اندر جا رہی ہے. ادھر حضرت خدیجہ کبریٰ اپنی نوکرانی نو کہندیاں پیاں نے کہہ رہیاں نے کہ جناب اے مکے دے اندر کون ہے میرے جوڑ دا جدے نال میری شادی ہوے گی جدے نال میرا نکاح ہونے والا ہے. ادھر میرے مصطفیٰ کریم دیاں پھوپھیاں نے 3 انہاں دی میٹنگ جاری ہے. بیٹھ نبی پاک دیاں دی پھوپھیاں دی جا رہی ہے. 3 پھوپھیاں نے سرکار دیاں ام حکیم پیدا سب تو بڑی پھوپھی. دوسری پھوپھی ام صفیہ درمیان والی. سب تو چھوٹی پھوپھی جڑی ہے ان کا نام عاتقہ ہے. یہ جڑیاں چھوٹیاں پھوپھیاں نے اپنے بھتیجیاں دے نال بڑیاں پیار فرماندیاں نے. حضرت عاتقہ حضرت صفیہ نو کہن لگیاں نے جناب والا بڑا چر ہویا ہے چلنا ذرا بھتیجے دی خبر لے آئیے. اور حضرت خدیجہ دی خبر لے حضرت اپنے بھتیجے دی خبر لے آئیے. عاتقہ تے صفیہ دونوں چلدیاں حضرت عبداللہ حضرت جناب ابو طالب دے کول آئیاں. ابو طالب نو آ کے کہندیاں نے تساں نہیں ویکھیا تہاڈا بھتیجا جوان ہو گیا ہے. ابو طالب کہن لگے فرمان لگے کہ تانوں کی ہے؟ مینوں پتہ ہے میں ویکھدا پیا جوان ہو
شام جان والا ہے تسی اجازت فرماؤ تے میں اودے کول جانی ہاں اودے کول جا کے دو چار منٹ کہنی ہاں کہ ساڈے جناب والا بھتیجے نوں بھی دے دے جڑا نفع ہوئے گا اسی دی شادی تے خرچ کر دیواں گے حضرت دیواکار اے جناب والا حضرت صفیہ کی حضرت عاتقہ کو میں چلدیاں چلدیاں حضرت خدیجہ کبریٰ تے جناب والا مقام تے پہنچیاں حضرت خدیجہ کبریٰ اپنی نوکرانی نوں کہہ رہی نے نفیسہ نو اے کون ہے مکے دے اندر جڑا میرے جوڑ دا پیدا ہو گیا اے کیڑا ہے جڑا میرے نال نکاح کرے گا حضرت دیواکار اے جناب والا اتنے دے اندر عاتقہ تے صفیہ کریمہ علیہ الصلوۃ والسلام دیاں پھوپھیاں دروازے تے پہنچیاں نے دروازے تے جا کے دستک دتی فرمایا کہ کون ہے فرمایا کہ اسی خدیجہ نوں ملن واسطے آئیاں حضرت خدیجہ نوں جا کے خبر دیتی گئی حضرت جناب عاتقہ گئیاں آپ نے جا کے سلام دعا کی کہ فرمایا کہ جناب والا گل یہ ہے کہ ساڈا بھتیجا ہے اساں جناب والا دی شادی کرنی ہے ساڈے کول پیسے کوئی نہیں اسی دی شادی کرنی ہے تہاڈا مال جا رہا ہے دو چار منٹ ساڈے بھتیجے نوں بھی دے دینا جڑا نفع ہوئے گا او جناب والا سی دی شادی کر دیواں گے اس نے کیا حضرت خدیجہ کبریٰ کہنے لگیاں اے عاتقہ بالکل ٹھیک ہے لیکن جناب والا قافلہ میرا بڑا بڑا قافلہ ہوندا ہے اتنے 100 اونٹاں دے قافلہ مشتمل ہے لیکن جناب والا تو پہلے میں ایک کام کراں گی انٹرویو کراں گے اس لڑکے دا اس شخصیت دا میں انٹرویو کراں گے کچھ وہ علم دے مطابق پوچھاں گی کہ تجارت دے بارے دے اندر بھی کوئی جاندا ہے کہ نہیں جاندا میں سوال و جواب کراں گے حضرت دیواکار فرمایا کہ کل انہاں نوں لے کے آ جانا حضرت خدیجہ کبریٰ دا جواب سن کے حضرت عاتقہ گئیاں اپنی نفیسہ نوں جناب والا نوکرانی نوں کہہ رہی جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اے شخصیت اے جناب والا انہاں دا بھتیجا جو موڑ میرے گھر کی طرف پرتے تسی انج کرنا ہے کہ میں نے اشارہ کر دینا ہے حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماندیاں نے میں جناب والا تو رات سامنے کھول لئی سامنے میں ویکھیا پڑھیا سی او جناب شخصیت ہوے گی او جڑا ہاشمی مطلبی نوجوان ہوے گا اے خوبیوں دے اندر پائیاں جان گیاں ایک جناب والا شاناں پہلے کتابوں دے اندر بھی پڑھیاں گئیاں لیکن مختصر بیان کرنا وا حضرت خدیجہ کبریٰ نے جناب والا جو اپنی نوکرانی نوں کونے تے کھڑا کر دیتا جدوں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کونے تو جدوں جناب والا اگلی سائیڈ تے تشریف لائے اندر باہر ہوئے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جدوں جناب والا حضرت خدیجہ کبریٰ دے گھر دی طرف آ رہے ہیں حضرت خدیجہ کبریٰ نے تو رات سامنے رکھی ہے سامنے رکھ کے او چمارے دے اندر کھڑیاں نے او کھڑکی کو دیکھ رہیاں نے او آون والی ہستی دے اوتے دو فرشتے نے جنہاں نے انہاں دے اوتے سایہ کیتا ہے جنہاں دے اوتے سایہ کیتا ہے حضرت دیواکار او جناب والا سیدہ کائنات دیاں نگاہ میرے مصطفیٰ دے چہرے تے پیاں سرکار دیاں نگاہ حضرت خدیجہ کبریٰ تے پیاں حضرت خدیجہ کبریٰ کھڑکی دے اندر کھڑیاں نے میرے مصطفیٰ کریم نے جناب والا موڑ کر دیا میرے مصطفیٰ کی نظر حضرت امت المومنین خدیجہ کبریٰ دے چہرے تے پئی اور سرکار کی نظر خدیجہ دی نظر سرکار دے چہرے اقدس تے پئی میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جناب والا لکھن والے نے لکھا جہاں نظرے محمد کا
چوک اتوں لوگ اپنے یاراں جناب والا جدا کرتے ہیں، الوداع کہتے ہیں، رشتے دار اپنے یاراں رشتے داراں کو الوداع کہتے ہیں۔ اس چوک کے اندر جدوں جناب والا کل سرکار پہنچن، اے امام شریف، اے مصری جوڑا، اے رومال تحفے دو کہ سرکار کی بارگاہ کے اندر پیش کر دینا ہے۔ حضرت میسرا نوکر آیا، اس نے جدوں کل وقت کے مطابق آئے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر پیش فرمایا، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے وہ جوڑا زندہ تن فرمایا اور جناب والا امام شریف سجایا، رومال پہنیا، میرے مصطفیٰ کریم دے خوب خوب نور آیا، میرے مصطفیٰ کریم دے حسن و جمال کے اندر چار چاند لگ اعلی حضرت فاضل کریم فرماتے ہیں کہ چاند جھک جا تاج گئے انگلی اٹھا دے میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پہ کھلانا نور کا۔ حضرت دیوار اے جناب والا او اونٹ حضرت خدیجہ نے فرمایا او اونٹ جڑا جناب والا مرلا اونٹ ہے، جڑا جناب والا او غصے والا اونٹ ہے، او جناب والا پیش کر دیتا جائے۔ قافلہ سارا تیار ہو گیا، حضرت میسرا نے جوڑا پیش کر کے فرمان لگے، فرمان دے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے جناب والا تسی اج تو سردار ہو، اے جناب والا قافلہ تواڈے مطابق جائے گا، تسی اس قافلے دے سردار ہو، جویں تسی اس قافلے دی کمان سنبھالو گے ایک قافلہ جناب والا چلے گا۔ حضرت دیوار حضرت میسرا نے اعلان فرما دیتا کہ جناب والا جس نے میرے مصطفیٰ کی اطاعت کرنی ہے، جس نے میرے نبی کا حکم مننا ہے، وہ قافلے کے اندر جائے گا، جڑا جناب والا حکم عدول نہیں کرے گا بے شک مکے کے اندر رہ جائے، وہ دی ضرورت نہیں۔ حضرت دیوار میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر وہ اونٹ مریلا اونٹ جڑا بڑا تیز غصے کا اونٹ وہ میرے مصطفیٰ کی بارگاہ کے اندر پیش کیتا گیا۔ 8 بندیاں نے جناب والا اودیاں مہاراں پکڑیا، 8 بندیاں نے رسیاں دے نال پکڑیا، بڑا کوسیلا او جانور اونٹ جڑا سی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر پیش کیتا گیا۔ حضرت دیوار حضرت خدیجہ نے کہنے لگا میسرا خدیجہ تسی تے فرماندیاں سو کہ اے اونٹ جڑا ہے اے تے بڑا مریلا ہے، تسی تے سرکار بنا کے سرکار کو بھیجن لگے ہو، پھر یہ سرکار کو نقصان پہنچائے گا۔ کہنے لگے کہ میں دیکھنا یہی چاہتی ہوں جڑا قرآن کے اندر میں پڑھیا سی کہ وہ کے مطابق ہے یا نہیں ہے، جو کچھ میں نئی شانہ پڑھیا سن کیا واقعہ یہ وہ جناب ہاش کی متربی نوجوان ہے یا کوئی ہو رہے۔ حضرت دیوار بڑی توجہ دے نال جدوں اونٹ 8 بندیاں نے پکڑ کے سرکار کے سامنے پیش کیتا، او مریلا اونٹ حضرت عباس چاچا رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اتنا وسیلہ اونٹ تسی سرکار کو نقصان پہنچانے واسطے جناب سامنے پیش فرما دیتا۔ حضرت دیوار اے جناب والا اونٹ سامنے آ گیا، سرکار نے فرمایا چاچا جی تساں ذرا ویکھو تے سی کمال کی ہوندا ہے۔ حضرت دیوار اے میرے مصطفیٰ کریم دے سامنے جدوں مریلا اونٹ آیا سیدھا کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے قدماں تے سر رکھ کے مریلا اونٹ 8 بندیاں نے رسیاں پکڑیاں، لیکن میرے مصطفیٰ نو ویکھیا تے قدماں دے اندر آ گیا۔ جہاں نظرے محمد کا نشانہ ٹھہر جاتا ہے، وہاں چلتا ہوا سارا زمانہ ٹھہر جاتا ہے۔ جہاں نظرے محمد کا نشانہ ٹھہر جاتا
شام کے اندر بصرہ کے اندر جب یہ پہنچیا ایک راہب نے دیکھا کہ جناب والا حضرت محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس درخت کے تھلے آرام فرما رہے ہیں. رستے کے اندر جناب والا دیکھا دو اونٹ آپس کے اندر اپنی زبانوں کے اندر گفتگو کرتے ہیں. کہنے لگے ساڈی والی نے سب دعا کر دی اندر اسی جناب والا کتنے بد قسمت کے اندر گیا تے قسمت تو بغیر گیا. اس واسطے کہ جناب والا اسی کریم آقا دے قافلے دے نال گیا لیکن کریم آقا دے چہرے دی زیارت نہیں کر سکتے. نہیں کریے کوئی بہانہ بنا کے بیٹھ جائیے. انہاں دونوں اونٹاں نے اپنی جناب والا زباناں دے اندر گفتگو کی تے پہ گئے. قافلے والیاں دا اس وقت دے اندر یہ رواج سی کہ جنہاں دے اوتے تجارت جاندی سی سامان جاندا سی او قافلے والے وہ سردار نے کردا سی کہ وہ اونٹ جڑے تھک کے بیٹھ جاندے سن انہاں نوں ذبح کر کے اوتھے کھا لیندے سن تے باقی جڑا اودے تے ساز و سامان دا سی وہ آپس دے اندر تقسیم کر لیندے سن. میسرا دی نال جا رہے حضرت خدیجہ نے فرمایا کاپی پینسل لے جا جڑیاں جناب والا او گلاں ویکھ کے نا کاپی دے اندر لکھدا جاویں کاغذ تے لکھدا جاویں جتنیاں گلاں لکھیاں ہر گل دے بدلے 1000 روپیہ تینوں انعام دتا جائے. ہن اونٹ دے دوویں آپس دے اندر بیٹھ گئے تے او دوسرے جڑے پہلے سردار سن وہ جلدی نال چھڑیاں لے کے آئے تے انہوں نے آ کے ذبح کرنے کی کوشش کی تھی. میسر نے فرمایا کہ جدو سردار نو بنایا ہے پھر سردار کو پوچھتے نہیں کہ انہوں نے ذبح کرنا ہے یا نہیں کرنا. سرکار تشریف لے کے آئے. المختصر بیان کرنا سرکار تشریف لے کے آئے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر اپنی زبان کے اندر کچھ منٹ بڑھائے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے کہ یا رسول اللہ اسی تواڈے چہرے کی زیارت نہیں سکر سکدے بہنا لا کے بیٹھ گئے ہاں. سونے کرم جا فرماؤ ساڈیاں اونٹاں دے اندر ساڈیاں کوہاں دے ساڈی قبر دے اندر اپنا دستے شکر دیتے ہو. اسی حلیمہ دی اونٹنی تو چوک کے زیادہ شان والے نہیں آ لیکن وہ دے تو ماڑے بھی نہیں. کرم فرما دے وہ قافلے تواڈے نال جا رہے ہیں کہ ہن اپنا دستے شفقت فرما دے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دستے شفقت فرمایا تے دو میں اونٹ کھڑے. میسرا نے اپنے کاغذ کے اندر لکھیا فرماندا ہے کہ خدیجہ اے میرا دے اندر دیکھ لیجیے 1000 کا حقدار ہو گیا. ہن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں بڑی تیز ہو کے لیکن میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جڑے رستے تو جاتے ہیں اوتھے پادل سایہ کر رہے ہیں. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس درخت دے تھلے اور راہ پوچھن لگا کہنے لگا کہ ہستی قوم نے کہ میں کافی دیر تو دیکھ رہا ہوں اے جویں جویں تشریف لے کے اندر جا رہے ہیں ایویں پادل دے سایہ کرتے جا رہے ہیں. حضرات دی وقار اے جناب والا اس درخت دے تھلے شخصیت کون ہے اے کیڑا آرام فرما رہا ہے. فرمایا کہ
دے اندر اختلاف بھی ہے، میں اس مسئلے کی طرف نہیں جانا چاہتا. علماء نے اس تو مسئلے تو منع فرمایا. بڑے بڑے جید علماء، بڑے بڑے مفتیان کرام، بڑے بڑے فقہ کے عالم، انہوں نے فرمایا کہ اے موضوع ہی ایک ایسا ہے کہ کئی ٹھیک سمجھتے ہیں، کئی اس کو نہیں صحیح سمجھتے، اس واسطے کہ اس موضوع پڑھیا ہی نہ جائے بلکہ اس کو چھیڑیا ہی نہ جائے. یہ ایک الگ مسئلہ. جدو نکاح پڑھایا حضرت ابو طالب نے کتابوں کے اندر لکھا کہ آپ نے ایمان نہیں لے آتا. اے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے بھی لکھا. حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب کشف المجوب کے اندر لکھا. پیر میر علی شاہ صاحب نے بھی اپنی کتابوں کے اندر لکھا، موجود ہے کتابوں کے اندر. حضرت وقار المختصر نکاح کے واسطے کہڑی چیزاں ضرورت ہے؟ 2 چیزاں کا ہونا ضروری ہے نکاح کے واسطے. 2 گواہ بچی کی طرفوں، 2 بچے کی طرفوں، تے ایک ایجاب و قبول کرانا. یہ 2 چیزاں فرض نے نکاح کے اندر. تیسری چیز جڑی ہے نا یہ واجب ہے. تے 3 چیزاں ہی سنت نے. جڑی واجب ہے وہ شرعی مہر ہے، حق مہر جس کو کہندے ہیں، یہ واجب ہے. تے 2 فرض نے، 3 ہون تے نکاح ہو جاتا ہے. جدو 2 چیزاں ہی موجود نے، 2 گواہ بھی موجود نے، تے پھر ایجاب و قبول ہو گیا، نکاح ہو گیا. خطبہ پڑھنا، ولیمہ کرنا، شعارے تقسیم کرنا، یہ سنت مبارکہ نے. خطبہ پڑھنا حضرت ابو طالب نے خطبہ بھی پڑھے. ٹھیک ہے، یہ مسئلہ اتنے ہی ختم ہوا. حضرت وقار حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا مثال پاک قریب آیا. سرکار صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کول بلایا. فرمانیہ نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم میں اپنی اولاد تواڈے ذمہ کر کے جا رہی ہوں، میں پریشان اور رو اس واسطے رہی ہوں یا رسول اللہ مینوں اپنی موت دا کوئی خوف نہیں. خوف مینوں ہے کہ یا رسول اللہ تواڈی جدائی دا ہے، تواڈی جدائی میرے کو برداشت نہیں ہوندی، میں تواڈی جدائی دی وجہ تو میں رو رہی ہوں. حضرت سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہن لگی ہیں تسی اپنے بابا دے کول جاؤ نا. تے مینوں یہ گل کرن لگے بڑی شرم آندی ہے، تسی جاؤ نا اپنے بابا دے کول، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے فرماؤ کہ جڑی چادر ہے نا وہ مینوں عطا فرما دیو تاکہ اس دا کفن بنا کے میں وہ دے اندر. سرکار نے آج وہ اپنی چادر عطا فرمائی. اور پھر جنازہ حضرت خدیجہ الکبریٰ دا نہیں پڑھیا گیا کیونکہ اس وقت جنازے دا حکم نہیں سی آیا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت خدیجہ الکبریٰ دی قبر مبارک دے اندر آپ خود اترے